اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عابد کاظمی یوٹیوب چینل۔ میری پہلی ویڈیو ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں پبلک رائٹس کا ایک یہاں برطانیہ سے ہدایت ٹی وی پر لائیو ٹی وی شو کرتا ہوں۔ ایوری ویک ہوتا ہے سیٹرڈے کو، اس پر آپ مجھے دیکھتے رہے ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے اور اسکائی چینل پر بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ 92 نیوز میں میری جو رپورٹس ہیں یہاں کمیونٹیز کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور مختلف جو یہاں یو کے میں ہوتا ہے اس سے اپنے لوگوں کو آگاہی دیتا رہتا ہوں، اس میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ CNN نیوز یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اور ہر جگہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی میں باقاعدہ طور پر رپورٹنگ اور باقی سروے اور جو جہاں جہاں کا ٹور کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جہاں جہاں جاتے ہیں تو آپ کو آگاہی دیتا رہا ہوں۔ آج کیونکہ کافی دوستوں کی فرمائش تھی، بلکہ جو مجھے ٹک ٹاک پر فالو کرتے ہیں ان کی بھی فرمائش تھی کہ آپ کی جو ٹک ٹاک کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں کافی انفارمیشن ہوتی ہے لیٹسٹ قسم کی، تو اس میں تفصیلاً کوئی بات نہیں ہوتی، تو آپ مناسب ہوگا کہ ایک یوٹیوب چینل اپنے نام کا بنائیں، پھر ہمیں اس کے ذریعے تفصیلاً آپ سے آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملے، جس کے لیے اپنے دوستوں کی پرزور گزارش پر میں نے مناسب سمجھا کہ اپنا یوٹیوب چینل اپنے نام سے ایک بنا لیتا ہوں، اور اس کا سیٹ اپ میں نے کر لیا ہے۔ تو اس کی پہلی ویڈیو میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے تقریباً جو صحافت کا آغاز کیا وہ 1994 میں کیا تھا، جب میں کالج میں گریجویشن جب کی میں نے، تو اس وقت ہی میں نے اس کا آغاز کر لیا تھا۔ ایک ہفتہ روزہ نیوز پیپر تھا جو وہاں سے پرنٹ ہوتا تھا الحاق کے کشمیر کے نام سے، اس سے آغاز کیا۔ پیپر کا زمانہ تھا اور لوگ اسے دلچسپی سے پڑھتے تھے، لوگوں کی رپورٹیں آتی تھی، انٹرویوز آتے تھے، جس کے ذریعے مجھے یہ لگا کہ میں اسی شعبے میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں جب اسلام آباد میں آ گیا تو آگے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے اسی کیریئر کو جاری رکھا۔ پھر مختلف نیوز ایجنسیز اور نیوز پیپرز میں کام کرنے کے بعد جب ٹی وی چینلز کا زمانہ آیا تو ٹی وی چینلز میں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں کام شروع کر لیا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی یہ کہ میں یو کے تو ویسے آتا رہتا تھا، لیکن یہاں ایڈجسٹ ہونے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا میرا، کیونکہ پاکستان اسلام آباد جیسے جگہ پر اگر بندہ اچھا کام کر رہا ہو اور جان پہچان بھی اچھی ہو جائے، اور لوگوں کی میں نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں فلاحی حوالے سے بھی، اور خصوصاً جو کشمیر کونسل ہے، کشمیر کونسل کے فنڈز ہوتے ہیں ترقیاتی، اس حوالے سے میں نے جو ہمارا آبائی حلقہ ہے جس نکیال سے آگے ڈبسی میں نے سڑکیں بنوائی ہیں، پانی لگوایا ہے، اور مختلف جو لوگ مثلا کچھ ٹیچرز ہیں جن کے روزگار نہیں تھا ان کو ٹیچر بھرتی کروایا۔ پھر وہ کیونکہ ایک منسٹری میں تھا، جو منسٹر جن کے ساتھ میں رہا ہوں وہ عثمانی کے حلقہ سے تھے، تو عثمانی میں بھی تقریباً 136 ٹیچر جو میں نے خود بھرتی کروائے ہیں، آج ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ ایڈجسٹمنٹ ہے ان کی۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی موقع ملا، جس نے جو مجھے کام میرے ذمہ لگایا، میری کوشش ہوئی کہ میں بغیر کسی لالچ کے لوگوں کے کام کروں، اور وہ میں نے کیے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال ہو وہاں کے اس حد تک بندہ وہاں ڈیولپ ہو جائے، انکم بھی بہتر ہو، تو پھر وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے ملک سے کہیں باہر جائے، لیکن جب اس حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ارشد شریف کا دیکھا ہے کہ وہ ملک سے بھاگ کر گئے ہیں، باقی جرنلسٹ اسپیچ چلے گئے ہیں، میں خود اسی چیز کا شکار ہوا ہوں۔ جب میں کڈنیپ ہوا تو مجھے شدید زخمی کر دیا گیا، میں تقریباً 4-5 دن اسپتال میں بھی رہا تھا، 2012 کی بات ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سلیم شہزاد جو نیوز کے رپورٹر تھے، ان کو کس طرح تشدد کر کے مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور گاڑی کے پیچھے باندھ کر تو ان کی لاش کو گھسیٹا بھی گیا تھا۔ وہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ پھر کامل مشاہدی جو ہمارے بیورو چیف تھے پشاور کے CNN نیوز کے، ان کو گھر میں جا کر گھس کر مار دیا گیا تھا۔ حامد رضا کو سرگودا میں مار دیا گیا، اور ایک میرا کزن ہے آصف نقوی، ان کو کوٹلی میں ایک باقاعدہ طور پر جو ابھی بھی کیس چل رہا ہے ان کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ یعنی میری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو پھر میری والدہ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کا ویسے بھی UK کا ویزا ہے تو آپ چلے جائیں اور ادھر ہی رہیں، ادھر ہی کام کریں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا تو آپ بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر میں جب آنے لگا تو اس سے پہلے جس دن آنا تھا صبح تو رات کو ہی میں کڈنیپ ہو گیا، تو مجھ پر شدید تشدد ہوا تھا میری اس حد تک کہ بڑی مشکل سے میں، یعنی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دوبارہ مجھے نئی زندگی ملی ہے تو میں پھر یہاں UK میں آ گیا۔ یہاں سوشل میڈیا کا اس وقت اتنا بڑا زمانہ نہیں تھا جو ابھی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہاں جتنے دوست تھے مجھے جانتے تھے پہلے سے، انہوں نے لندن میں باقاعدہ تو میرے لیے ایمبیسی کے سامنے ایک پروٹیسٹ بھی کیا تھا، وہ بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں ہی ظاہر ایک نیوز پیپر تھا اردو ٹائمز، اس کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں میں نے اپنا صحافتی کام شروع کر لیا تھا 2012 میں ہی، اور اس کے بعد پھر یہاں پھر میں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کا کیا اور پھر یہاں باقاعدہ طور پر نیوز نیٹ ورک CNI نیوز نیٹ ورک کے نام سے ایک کمپنی بنائی جو نیوز ایجنسی کے طور پر کام کرتی ہے، کیونکہ یہ میرا پہلے سے تجربہ تھا پاکستان کا بھی، اور یہاں بھی اس پر کام شروع کیا۔ اسی کے زیر اہتمام پھر میں نے نیوز پیپرز اور TV چینلز کے ساتھ جو کنٹریکٹ وغیرہ کیے تو اس پر میں نے کام شروع کر دیا، اور یہ سارے کام پھر ابھی تک اسی طرح تسلسل سے جاری ہیں۔ اب کیونکہ کچھ ایڈوانس ہو گیا ہے، جو نیوز پیپر کا زمانہ ختم ہو گیا، پڑھنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، تو آپ لوگ جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں لوگ ان کو اور اس پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، تو پھر مناسب سمجھا کہ میں نے بھی چلیں انفارمیشن ہی دینی ہے، تو لہٰذا سوشل میڈیا کے جتنے بھی ٹول ہیں انہی کو استعمال کر کے اپنے لوگوں سے جڑ کر رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں نے یہ پھر آج اس کا آغاز کیا ہے کہ اپنا پرسنلی اپنی بات آپ لوگوں کے ساتھ منوان جیسے کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس کو پیش کیا جائے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافت میں مختلف شعبوں میں نے کام کیا ہے۔ رپورٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنا سننا ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ کسی TV چینل پر اگر کوئی شو کریں تو جس ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اسی پر بات کی جاتی ہے، پھر آف کم کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، کھل کر یہ نہیں ساری باتیں وہاں بھی نہیں ہو سکتی۔ YouTube چینل یا فیس بک پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری پرسنل ID ہوتی ہے اور اس پر وہ پابندیاں نہیں ہوتی، ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ بات تفصیلاً ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مناسب سمجھا کہ آج آپ کے ساتھ ہم نے یہ جو بات کرنی ہے، یہ تعارفی سیشن تھا تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ ہی میں کیونکہ انفارمیشن بھی شیئر کر دوں، آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت آرمی چیف کی پاکستان میں اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ تو کہتے ہیں 25 تک ہو جائے گا آرمی چیف کا فیصلہ اور سامنے آ جائے گا، اسمبلی صدر کو تقریباً اس پر کام ہو گیا، پہنچا رہے ہیں، تو لیکن اس کی نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی کچھ عرصہ جو کچھ ہوا، جس طرح رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد یہ پیچھے جو واقعات ہوئے، سب سے جو بڑا افسوس ارشد شریف کا ہے، جس کو جو ملک چھوڑ کر گیا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن موت نے اس کو کون سے ملک میں جا کر تو گھیرے میں لیا، اور اس میں اس کے پیچھے کون سی سازش تھی، اس کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز جو لندن میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، تسنیم حیدر شاہ، جس نے کہا ہے کہ میں مسلم لیگ کا ترجمان بھی ہوں اور کافی عرصہ مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہوں، اور گجرات میں جانی پہچانی ایک شخصیت ہیں، ان کے بھائی بھی قتل ہوا اور آگے تقریباً اور جو قتل ہوئے تھے ان کے خلاف FIR بھی ہے، اور یہ اس ایریے کے مشہور شوٹر کے نام سے بھی مشہور ہیں، جس کا انہوں نے کہا جی میرا تعارف میاں نواز شریف سے یہی کروایا گیا، تو ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ عمران خان کو اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے جو الزام لگایا وہ ڈائریکٹلی یہ لگا دیا کسی حل و حجت کے بغیر ہی کہ ان دونوں نے یہ سازش کی ہے، میاں نواز شریف کے آفس میں یہ سازش ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ مجھ سے تو ہائر نہیں کی یہ شوٹر، لیکن اور کہیں سے کر کے یہ ایک اٹیک ہوا ہے عمران خان پر اور ایک ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ان پر الزام لگا ہے۔ اس کے دوسرے روز ہی جو پرانے آرمی چیف، ابھی تو آرمی چیف ہیں ہی لیکن ابھی جانے والے ہیں، ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہ جب ریٹائر ہونے کے قریب ہیں تو ان کی فائلیں بھی کھل گئی ہیں کہ انہوں نے اربوں کے حساب سے اپنے خاندان کے جو اثاثے ہیں ان کو
اوپر لے کر گئے ہیں، اور اس کے سارے ایویڈنس جو حکومتی ذرائع کے ذریعے ہی ملے ہیں، اور یہ یعنی جس پریس کانفرنس کا جواب سمجھیں وہاں سے ایسے ملا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادارے یعنی آرمی چیف جو جانے والے ہیں ان کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ابھی بھی اسی طرح جنگ جاری ہے جس طرح انہوں نے نام لے کر کہا تھا، اور کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا، اور ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کے لیے ادھر کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے ان کے خلاف، اور ادھر ان کی کرپشن کے ایویڈنس نکل رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ شاید 3-4 دن کے اندر ہی بڑا کچھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور ان اپنی مفادات کی جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اس مفاد کی بیٹ پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو نہ چڑھائیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 4-5 دن میں شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو عوام باشعور ہو چکی ہے، سمجھتی ہے۔ وہ پہلا زمانہ تھا کہ جس کو کہا چور تو سارے اسی کے پیچھے بھاگے، واقعی چور ہیں، لیکن نہیں، آج کل لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک چیز کو سامنے لاتے ہیں۔ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، جو دعوے کیے گئے ہیں ان کو ماننا کے لیے ہر ایک بندہ تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج کل ہر چیز کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جو اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو ایویڈنس مہیا کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں، اگر ایویڈنس نہیں ہے تو یہ زبان سے ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے روز ہی آج ہی یعنی میاں نواز شریف نے پہلی بار جب سے پاکستان سے یہاں یو کے میں آئے ہیں انہوں نے یورپ کا 10 دن کا ٹور رکھ لیا۔ چلیں ٹھیک ہے، گھومنے پھرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک ہی جگہ بیٹھ کر بندہ ویسے اسٹریس میں آ جاتا ہے، تو گھومیں پھریں گے ذرا تو بہتر ہو جائیں گے، اور جو الزامات کی سیاست ہے شاید اس سے تھوڑا دور ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ ہے آج دن تک دیکھا ہے پاکستان کی سیاست میں الزامات ہی لگ رہے ہیں، ہر ایک بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو ٹھیک کر لیں، ایک پارٹی کہتی ہے دوسری غلط ہے اور دوسری کہتی ہے وہ غلط ہے، ٹھیک بندہ بھی ہو تو اس پر بھی الزامات لگ جاتے ہیں، اور سیاست کا اس کو حصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ الزامات کی سیاست پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کیونکہ ہم ابھی اس موڈ میں نہیں ہیں کہ کوئی عملی طور پر کام کریں۔ ابھی تک پر عملی طور پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، سارے الزامات ہی الزامات اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کس کو کہیں، کس کو سمجھیں کہ کون بہتر ہے اور کون آئے گا تو کون ہماری رکھوالی کرے گا، وہ تو کوئی نظر نہیں آتا، جس پر ہاتھ رکھتے ہیں اسی کے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے نکل آتی ہیں۔ ملک کی معیشت اس قدر خراب ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ یہ سوچتا ہے، یا اگر گورنمنٹ عوامی گورنمنٹ ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس وقت ہماری عوام مشکلات کا شکار ہے، اس وقت اپنی ساری پرسنل جو چیزیں ہیں، اپائنٹمنٹیں، ہر چیز کو چھوڑ کر عوام کی بہتری کے لیے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور آپ کو میں ایک تو کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے اس پر کھل کر بات کروں گا، تفصیلاً آپ کو بتایا بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر میں کہیں بھی وزٹ کرتا ہوں یا اہم مقامات پر جاتا ہوں تو وہ ویڈیو بنا کر اس پر آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے کہ کون سی جگہ ہے وہاں ہمارا جانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی جگہ نہیں جا رہا تو یہ ویڈیو پر دیکھ لیں گے، اس جگہ کی سیر آپ کو کروا دوں گا۔ پھر اگر ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ بھی دیکھیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں جائیں تو اس میں کیا کیا چیزیں وہاں ہیں، تاکہ آپ جانے سے پہلے آپ کو اس جگہ کا تعارف ہو جائے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی سہولیات اس جگہ جانے کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی بتاؤں گا، اگر ہیں تو وہ بتاؤں گا کہ یہ سہولیات آپ استعمال کریں، بہت ضروری ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ جڑوں گا، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔